أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. آپ ان کے سامنے بستی والوں کا قصہ بیان کریں جب کہ ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے. جب ہم نے ان کے پاس دو کو بھیجا تو بستی والوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے کے ذریعے تائید کی اور تینوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تو وہ کہنے لگے کہ تم تو ہمارے مانند ایک انسان ہی ہو. وما انزل الرحمن من شيء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون، تم تو جھوٹ بولتے ہو، تم تو جھوٹے ہو. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، تو وہ تینوں کہنے لگے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے واضح پہنچانا ہی ہے، کھلم کھلا پہنچانا ہی ہے. قالوا انا تطیرنا بکم، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تمہاری وجہ سے یا ہم میں تمہاری وجہ سے نحوست آئی ہے. لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تم کو رجم کر دیں گے، پتھر مار ڈالیں گے، رجم کر دیں گے، سنگسار کریں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور تم کو ہماری طرف سے دردناک تکلیف پہنچے گی، دردناک عذاب پہنچے گا. کل کی مجلس میں اصحاب قریہ کے واقعے کو ذکر کیا گیا تھا اور اس آیت کو سمجھایا گیا تھا. اذ ارسلنا الیہم اثنین، کہ جب ان بستی والوں کے پاس دو آدمی آئے تو بستی والوں نے ان کو جھٹلایا تو تیسرے کے ذریعے تائید کی. اس آیت کے سلسلے میں کل دو واقعے ذکر کیے گئے تھے اور اس آیت کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. آگے اللہ فرماتے ہیں فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان تینوں نے یعنی وہ دو آدمی جو پہلے سے موجود تھے اور تیسرے کے ذریعے تائید کی تھی جس کا نام شمعون بتلایا گیا تھا، ان تینوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے ہوئے ہیں، یعنی تمہاری رشد و ہدایت کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. شمعون نے اس بات کا اقرار
उस वक्त किया। पहले तो वो बादशाह के पास ही रहते थे, जैसा कि कल के वाक़ये में बतलाया गया। उन्होंने, शमऊन ने भी अपने इन तीनों के साथ होने का इकरार उस वक्त किया जबकि एक तीसरा वाक़या पेश आया। जैसा कि कल बतलाया गया था कि इन्होंने अपनी 3 निशानियां बयान की थी। एक तो ये कि हम मादरज़ाद अंधे को अच्छा कर देते हैं, उसका वाक़या कल बतलाया गया था। और नंबर 2 के ऊपर उन्होंने कहा था कि हम बीमारों को शिफा दे देते हैं, अच्छा कर देते हैं। और वो बूढ़े आदमी का वाक़या बयान किया गया था जो खेत में काम कर रहा था और उसका बच्चा 2 साल से बीमार था। तो इन दोनों की बिना पर अल्लाह ने इनको शिफा अता फरमाई थी। और तीसरी बात उन्होंने ये कही थी कि हम मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। जब मुर्दों को जिंदा कर देते हैं तो इस सिलसिले में बादशाह के सामने जब इन तीनों को, दोनों को जो जेल खाने में थे और इनको बादशाह के दरबार में बुलाया गया था, उस वक्त बादशाह ने इस बात को साबित करने के लिए कि क्या तुम सही कह रहे हो कि तुम मुर्दे को जिंदा कर रहे हो, तो हमारी बस्ती के अंदर अभी 7 दिन में एक बच्चे का इंतकाल हुआ है। उसके इंतकाल का जमाना करीब का है, अभी 7 दिन हुए हैं। अगर आप इसके ऊपर कादिर हो तो उस बच्चे को जिंदा करो। वो मुर्दा है कब्र के अंदर, यहाँ आप उसको जिंदा करो। हज़रत मुफस्सिरीन फरमाते हैं, चुनांचे इन्होंने अल्लाह से दरखास्त की, दुआ की। इन दोनों आदमियों ने जो इनके रुश्द हिदायत के लिए आए थे और उस बच्चे को अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया और वो बच्चा जिंदा हो गया। और जिंदा हो जाने के बाद उसने अपना वाक़या बयान किया। हज़रत मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो बच्चा जब जिंदा हुआ तो उसने कहा कि मुझे मरने में 7 दिन हुए हैं, 7 दिन के अंदर मेरा अभी इंतकाल हुआ है। वो बच्चा यही कह रहा है कि 7 दिन में मुझे, मेरा जमाना 7 दिन का है, मेरा इंतकाल अभी 7 दिन में हुआ है। और उसके बाद जब मेरी पेशी हुई तो मैं शिर्क की हालत में मेरा इंतकाल हुआ है, मुझे मुशरिक पाया गया, तो अल्लाह ने मुझे जहन्नम में दाखिल किया। मुफस्सिरीन ने अहले तवारीख के हवाले से ये बात लिखी है कि मुझे जहन्नम में दाखिल किया गया और 7 वादियों में से मुझे गुजारा गया। ये लफ्ज अहले तवारीख के हवाले से हज़रत मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि मुझे जहन्नम की 7 वादियों में ले जाया गया। और उसके बाद फिर वो बच्चा कहने लगा, इसलिए मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि तुम शिर्क को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो। वो दरबार के अंदर वो बच्चा जिनको उठाया गया था वो कह रहा है कि इस तरह का मामला हुआ है, इसलिए मैं तुमको दावत देता हूँ कि तुम शिर्क को छोड़ो और एक अल्लाह की इबादत करो। उसके बाद फिर वो बच्चा कह रहा है, अहले तवारीख के हवाले से लिखा है, फिर वो बच्चा कह रहा है कि फिर आसमान में से एक दरवाजा खुला और दरवाजा खुलने के बाद उसमें से आवाज आई कि इन 3 आदमियों की दावत को कबूल करो। तो वो बच्चा कह रहा है, मैंने पूछा कि वो 3 आदमी कौन जिनकी दावत को कबूल किया जाए? तो फिर मुझे कहा गया कि ये 2 जो मौजूद हैं और तीसरा शमऊन, यानी इन 3 की दावत को कबूल करो, ये मुझे कहा गया है। बोला कि वो बच्चा इन तीनों की गवाही दे रहा है कि ये 2 आदमी जो है, जो बादशाह के दरबार में मौजूद हैं और ये बादशाह के साथ जो बैठे हुए हैं शमऊन, इन 3 की दावत को कबूल करो। वो जो दावत दे रहे हैं इनकी दावत को कबूल करो। जब शमऊन ने अपना नाम सुना और बादशाह ने भी जब
سنا کہ یہ شمعون بھی انہی دو آدمیوں کے ساتھ ہیں اور وہ بھی اسی دین کی دعوت کے لیے آئے ہوئے ہیں جس دین کی دعوت یہ دونوں آدمی دے رہے ہیں. تو بادشاہ کو تھوڑا سا یقین ہوا اور پھر شمعون نے بادشاہ کو دعوت دی. بعض حضرات مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ شمعون کی دعوت کی بنا پر اس بادشاہ نے اسلام قبول کیا ہے اور بعض حضرات مفسرین نے انکار کیا ہے کہ اس کے باوجود بھی بادشاہ نے اسلام کو قبول نہیں کیا. یہ تیسرا واقعہ پیش آیا. اس موقع پر ان تینوں نے ساتھ میں مل کر کہا تھا انا الیکم مرسلون. پہلے تو لوگ ہی تھے لیکن اب جب شمعون کا واقعہ بھی ظاہر ہو گیا تو پھر ان تینوں نے بادشاہ کے دربار میں کہا انا الیکم مرسلون, ہمیں تمہاری طرف بھیجے گا, ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں, تمہاری رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. جب اس طرح کے واقعہ پیش آئے تو پھر بستی والوں نے وہی باتیں کہنا شروع کر دی جو عام طور پر پہلی امتوں کی امت نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا. وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جب تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمیں تمہاری رشد و ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے, ہم نبی ہیں, جب تم کہہ رہے ہو تو تم تو ہمارے مانند ایک انسان ہی ہو. گویا کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ رسول جو ہوتا ہے, نبی جو ہوتا ہے, وہ انسان نہیں ہوتا ہے بلکہ کوئی اور مخلوق ہوتی ہے اور وہی انسان کی ہدایت کے لیے بھیجی جاتی ہے. یہ عام طور پر لوگوں کے ذہن کے اندر بات ہوتی ہے. قرآن کریم نے اسی کو ذکر کیا ہے وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جب بھی ہم نے لوگوں کے پاس لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا تو ہر قوم نے, ہر امت نے اسی بات کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں, اس لیے کہ تم تو ہمارے مانند ایک انسان ہی ہو. الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. انہوں نے یہی بات کہتے ہوئے ہر نبی کو جھٹلایا ہے کہ تم کیسے نبی ہو سکتے ہو, تم تو ہمارے مانند ایک انسان ہی ہو. اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک پہلے سے یہ ایک بات چلتی آ رہی ہے کہ انسان ہونا ہر زمانے کے اندر قبول حق کے لیے مانع بنا ہے. یعنی حق کے قبول کرنے کے اندر ایک انسان ہونا یہ چیز ہمیشہ مانع بنی ہے, لوگوں نے ہمیشہ اس کو جھٹلایا ہے. اسی لیے تو قرآن نے دوسری جگہ کے اوپر ذکر کیا ہے ما لهذا الرسول یأکل الطعام. اس رسول کو کیا ہو گیا کہ وہ تو کھانا بھی کھاتا ہے, وہ تو بازاروں میں گھومتا بھی ہے. یعنی اسی بات کہتے ہوئے انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ رسول ہمارے جیسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھو یہ تو بازار کے اندر گھومتا ہے, یہ تو کھانا کھاتا ہے. یہی بات کہتے ہوئے انہوں نے بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کفار مکہ نے یہی بات کہی تھی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. کفار نے یہی کہا تھا کہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے اگر قرآن نازل کیا جاتا تو پھر اس آدمی کے اوپر نعوذ باللہ محمد کے اوپر کیسے قرآن نازل ہوگا. ہماری دو بستیوں میں سے یعنی مکہ اور طائف, ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کے اوپر قرآن نازل ہوگا. یہ محمد کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, وہ ایک غریب قسم کا آدمی ہے, اس کے پاس کچھ مال و دولت تو ہے نہیں. اگر قرآن نازل ہوتا تو کوئی بڑے آدمی کے اوپر قرآن نازل ہوگا, فقیر قسم کے آدمی کے اوپر کیسے قرآن نازل ہو. یہی تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ انسان ہونا گویا کہ ایک بات کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا کہ یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے بلکہ کوئی اور چیز ہونی چاہیے.
یہ ان تینوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم بھی ہمارے مانند ایک انسان ہی ہو، اس لیے تم رسول نہیں ہو سکتے۔ وما انزل الرحمن من شيء، اللہ نے کوئی چیز نازل انکار کر دیا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم ہماری طرف بھیجے ہوئے ہو، جو تم دعویٰ کرتے ہو وہ جھوٹے ہیں، تم تو ایک انسان ہو، تم کیسے ہماری رشد و ہدایت کے لیے آئے ہو؟ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، اس موقع پر ان تینوں حضرات نے بس صرف اتنی بات کہی کہ ہمارا زیادہ جانتا ہے، ہمارا رب زیادہ جانتا ہے کہ ہم تمہارے پاس ڈرانے والے بن کر ہی آئے ہو، چاہے تم اب مانو کہ نہ مانو، تمہارے ماننے نہ ماننے سے ہمارا انکار نہیں ہو جائے گا، ہمارا رب زیادہ جانتا ہے کہ ہم تمہاری رشد و ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے صرف بس حق بات کو پہنچا دینا ہے۔ اسی لیے ہر نبی کو یہی کہا گیا ہے کہ ہدایت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ حضور سے بھی کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یاد رکھو آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ہر نبی کو یہی کہا گیا ہے کہ تمہارے ذمے بس بات کو پہنچا دینا ہے، حق بات پہنچا دو، اب قبول کرنا نہ کرنا یہ سامنے والے آدمی کی اختیار کی بات ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں ہم نے اس کو اختیار دیا ہے، اب اپنے اختیار سے وہ آپ کی بات کو قبول کرتا ہے تو اچھی بات ہوگی، وہ کامیاب سمجھا جائے گا، اور اگر وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرتا ہے تو اس میں آپ کو زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اپنے اختیار سے حق بات کو قبول نہیں کیا، جس کی سزا وہ خود اب وہ بھگتے گا، اس لیے آپ کے دل میں تو صرف واضح پہنچانا ہی ہے، اور یہ تینوں حضرات بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم مانو کہ نہ مانو ہمارے دل میں صرف پہنچا دینا ہے، ہم نے حق بات پہنچا دی، سیدھا راستہ بتلا دیا، اب اس راستے کے اوپر چلنا نہ چلنا یہ تمہارے اختیار کی بات ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، جب ان تینوں حضرات سے یہ بات کہی گئی تو پھر وہ اپنی مصیبتوں کی نسبت ان تینوں کی طرف کرنے لگے، اور یہ بھی ایک پہلے سے چلتی ہوئی ایک رسم ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ دوسروں کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اگر کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جاتے تھے تو وہ حضور کو تانا دیتے کہ تمہاری بنا پر ہمیں یہ مصیبت پہنچی۔ بنو اسرائیل کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ حضرت موسیٰ کی طرف منسوخ کر دیتے تھے، قرآن نے اس کو ایک جگہ کے اوپر ذکر کیا ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر کوئی اچھی چیز پہنچتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی بری چیز پہنچتی ہے تو وہ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ کی طرف منسوخ کرتے ہوئے فرمائیں گے تمہاری نبوست ہے، تمہاری بنا پر ہمیں مصیبت پہنچی ہے۔ یہاں پر بھی ان تینوں کی طرف منسوخ کرتے ہوئے یہ قوم یہی کہہ رہی ہے کہ یہ جو مصیبت پہنچی ہے وہ تمہاری بنا پر ہی پہنچی ہے۔ کیا مصیبت پہنچی تھی ان کو؟ قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ حضرات مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کا معاملہ ہوا، حق بات پہنچ رہی ہے لیکن اس کے باوجود بستی والوں کی طرف سے جب قبول نہیں کیا جاتا تھا تو اللہ نے ان کے اوپر بارش کو روک دیا، جس کی بنا پر قحط سالی شروع ہوئی، کھانا کم ہو گیا، پیداوار کم ہونے لگی۔ تو جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو بستی والوں نے کہا کہ ان تینوں کی بنا پر بھی، یعنی یہ جو تین آئے ہوئے ہیں انہی کی بنا پر بارش شروع ہو گئی ہے، پیداوار کم ہو گئی، غلہ کم ہو گیا، انہی کی بنا پر۔ اور بعض حضرات مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ چونکہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ تین آدمی آئے، انہوں نے اپنے دین کی دعوت دی، جس کی بنا پر ہماری بستی کے اندر دو جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت تو وہ ہے جنہوں نے ان کی بات کو قبول کر لیا، اور ایک جماعت وہ ہے جنہوں نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا، تو ہماری بستی کے اندر دو گروہ ہو گئے، اور
हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो गया, और ये इख्तिलाफ इन्हीं की बिना पर हुआ है कि ये आए तो उसकी बिना पर हमारे बस्ती के अंदर इख्तिलाफ हुआ। ये बात इन्होंने इनकी तरफ कही। हो जाके बारिश का रुक जाना, पैदावार का कम हो जाना, वो अपनी तरफ मंसूब नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इन तीनों की नहुसत कह रहे हैं। कुरान ने यहाँ पर जो लफ्ज जिक्र किया है तक़य्यरना, हम मनहूस हुआ, हमारे लिए नहुसत हुई है तुम्हारी बिना पर। ये दरअसल तक़य्यर ये आग के अंदर उनकी एक रस्म चलती थी, नेक फाली लेना और बदफाली लेना, यानी अच्छा गुमान रखना और बुरा गुमान रखना। पहले जमाने में कुफार मक्का उनकी ये आदत रही थी कि जब वो कोई काम करना चाहते थे, मिसाल के तौर पर किसी जगह के ऊपर सफर करने के लिए निकलना होता था, तो क्या वो सफर हमारे लिए कामयाब रहेगा कि नहीं रहेगा, वो इसके लिए परिंदा उड़ाते थे। तक़य्युर असल कहा जाता है परिंदे के उड़ाने को, तो वो लोग परिंदा उड़ाते थे। अगर परिंदा दाहिनी जानिब जाता उड़कर, तो वो ये समझते थे कि हमारा काम हो जाएगा, ये सफर कामयाब हो जाएगा, और उसके बाद फिर वो सफर करना शुरू करते थे या वो काम करना शुरू करते थे। और अगर परिंदा उड़कर बाईं जानिब जाता, तो वो ये समझते थे कि इस काम के अंदर कोई भलाई नहीं होगी, ये सफर हमारा कामयाब नहीं रहेगा, इसलिए वो सफर को छोड़ देते थे और उस काम को शुरू करना छोड़ देते थे। ये हुआ नेक फाली लेना और ये हुआ बदफाली लेना। हमारी शरीयत के अंदर, शरीयत इस्लाम के अंदर बदफाली, बुरी फाल लेना कोई चीज नहीं है, बुरा गुमान करना कोई चीज नहीं है। एक जगह के ऊपर तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शिर्क की एक किस्म है, बुरी फाल लेना, बुरा गुमान रखना। मिसाल के तौर पर जैसे जैनों के अंदर आज भी चल रहा है कि बाहर सुबह के अंदर निकल रहे थे और कोई काली बिल्ली सामने से गुजर गई, तो वो ये समझते हैं कि काम नहीं होगा, या कोई काला कुत्ता सामने से गुजर गया तो वो ये समझते हैं कि काम नहीं होगा। ये चीज हमारी शरीयत के अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता अच्छी फाल लेना, नेक गुमान करना ये पसंदीदा है, अच्छा है, शरीयत ने उसको अच्छा समझा है, और उसकी मिसाल भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत से हमें मिलती है। इंशाअल्लाह अगली मजलिस में इस मजमून को थोड़ा तफसीलन जिक्र करेंगे।